جب 40 ہجری کا رمضان اپنے اختتام کو جاتا رہا تو حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے رہے کہ اے لوگو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ ان قریب تم لوگ مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، پھر بار بار روتے رہو گے کہ کاش آج علی ہوتے، اس سے ہم یہ سوال پوچھتے۔ اور یوں امام علی علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے گھروں میں افطار کرتے رہے۔ جب 18ویں روزے کے افطار کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ جاؤ اپنی بہن ام کلثوم سے کہو کہ آج اس کا بابا اس کے گھر روزہ افطار کرے گا۔ بی بی ام کلثوم اپنے بابا کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کا انتظام کرتی ہے۔ جیسے ہی حضرت امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر پہنچے تو آپ کی بیٹی نے دسترخوان بچھایا اور افطار کا وقت قریب آنے لگا۔ حضرت امام علی علیہ السلام جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے تو آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے میری بیٹی کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پہ ایک دام سے زیادہ دام موجود ہوں؟ پھر اتنے دام کیوں رکھے ہیں؟ اے کلثوم، اس زمین پہ سینکڑوں اللہ کے بندے رہتے ہیں جو ایک دام بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، اور میں ان کا امام 3 دام کھاؤں؟ ان میں سے 2 دام اٹھاؤ اور کسی مستحق کو دے دو۔ بی بی ام کلثوم نے یہ چاہا کہ دودھ حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے رکھوں اور نمک کو اٹھا لوں۔ جیسے ہی بی بی نے ہاتھ قریب کیا تو حضرت امام علی علیہ السلام فرمانے لگے اے کلثوم کہ یہ دودھ پڑوس کے یتیم بچوں کے لیے رکھ دینا۔ امام علی علیہ السلام نے نمک سے روزہ افطار کیا اور پھر اللہ کی عبادت کے لیے مشغول ہو گئے۔ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ آ گئی وہ رات جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا۔ بس جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے روزے کی نیت کی، امامہ سر پر رکھا، عبادوش بھی لی اور نالین کو اپنے قدموں میں پایا جو جگہ جگہ سلی ہوئی تھی، اور پھر آپ مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے گھر میں جتنے پرندے بھی موجود تھے وہ آپ کے قدموں میں لپٹ گئے اور اپنی اپنی زبان میں کہنے لگے اے مولا تراب رک جائیں۔ امام علی علیہ السلام اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے اور وہاں جو انسان مسجد میں سو رہے تھے ان کو آپ نے جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ یہ کہہ کر آپ محرام کی طرف روانہ ہوئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونجی تو پورے کوفے میں کہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پر پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو اتنے میں عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کے آیا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پر وار کر دیا۔ بس جیسے ہی اس تلوار کی ضرب کا آپ پر لگنا تھا تو آپ نے فرمایا کعبے کی رب کی قسم آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا، آپ کے خون سے مسجد کا محرام رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا۔ اتنے میں سب نمازی سر پیٹنے لگے
اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے کر آئے، اور کوئی آپ کو زخمی دیکھ کر شہد کا شربت لے کر آیا۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر موت کا ڈر ہے، تو جو چاہنے والا حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے شہد کا شربت لے کر آیا تھا، آپ نے اس چاہنے والے سے فرمایا کہ اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلا، اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ اور سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو ہی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ ایسے انسان پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی، اور پھر حضرت امام علی علیہ السلام کو آپ کے گھر کی طرف لے کر جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو گئی، اور اس تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ وہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے اپنے گھروں میں واپس پلٹایا گیا۔ تو امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب اور ام کلثوم زور زور سے رونے لگی، سارے گھر میں کہرام برپا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، بس آپ بستر بیماری پر آئے، طبیب نے دیکھا اور زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، امام علی علیہ السلام کے جسم میں زہر پھیلنے لگا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلایا جائے۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو ننھے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے گھر کے قریب پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے حصے کا دودھ امام علی علیہ السلام کو پلایا جائے، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے، وہ دیکھیں امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو، آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کی خدمت گزار زور و قطار رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا تو کسی نے آپ سے جواب لیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا، حسن ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے تو آپ فرمانے لگے
کہ اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہی تم سب ماننا۔ اور امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا حسن و حسین میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی، میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہی چاہیں گے کہ علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود نہ ظاہر کرے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمانے لگے کہ اے عباس، میں نے اللہ سے تمہیں کربلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہی تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے کہ اے حسین، تمہاری شہادت کی خبر تو تمہاری پیدائش کے وقت تمہارے نانا نے ہمیں سنا دی تھی۔ حسین، تمہیں کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا۔ حسین، حسین، تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو شام اور کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، ان پر پتھر پھینکے جائیں گے۔ حسین، جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے اپنے بیویوں کے خیموں میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازوئی چوم کر یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا اور ہر موڑ پر اللہ کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے سلام ہو یا رسول اللہ، گھر میں احرام برپا ہو گیا۔ سب فرمانے لگے یا علی، کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ تو علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کی اور گھر میں رونے کی صدائیں بلند ہو گئی، اور یوں حسنین یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پر سوار کر دیا۔ حسن اور حسین جبرائیل اور میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں، خاموشی سے اس اونٹنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا آگے گئے تو ایک چمکیلے پتھر پہ وہ اونٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی کے لیے جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی۔ سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر شہید ہونے والے مومنوں کے امین علی ابن ابی طالب پر۔